السلام علیکم جی. 2015 کے آخر کے یا 2016 کے ابتدا کی بات ہے. جناب ہم ایک ادارے کے ساتھ منسلک تھے جس میں ہم ٹی وی کا پروگرام کیا کرتے تھے. تو ادارے کی انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ صاحب لوگ جو ہیں وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں. تو یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا دورہ تھا یا اس کا ٹیک آف تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ صاحب لوگوں سے پوچھیں، اور یہی میرا طریقہ کار رہا ہے زندگی میں، صاحب لوگوں سے پوچھیں کہ آپ وہ کیا چاہتے ہیں، مطلب جو وہ چاہتے ہیں ہم کر دیں گے. تو انہوں نے 2-3 ماہ کے بعد کہا کہ نہیں وہ آپ کو خود ہی ملنا پڑے گا. میں نے کہا سر آپ بڑے صاحب ہیں، آپ مل لیجئے، ان کو جو چاہتے ہیں وہ کر دیجئے. تو انہوں نے اصرار کیا. پھر ان سے بڑے صاحب نے کہا نوکری کی تو نخرہ کی. ہم نے جناب ملنے کی حامی بھر لی. خیر ہم ایک جگہ پہ بلائے گئے، وہاں پہ اچھی والی کافی اور بریک آفر کی گئی اور بڑی پیار اور محبت سے باتیں ہوئیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو سیاست میں ہوتے ہی نہیں ہیں. میرا آسا ہی نکل کے نہیں آپ ہنس لیں، آپ جتنا ہنس سکتے ہیں آپ طنز فرما لیں، لیکن ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب رگیدتے ہیں تو ہمیں ذرا اوائڈ کر لیا کریں. تو سیاستدانوں کو رگیدیں، آپ عمران خان کے اوپر تنقید کریں جتنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اوائڈ کر دیا کریں. تو میں نے کہا جی اچھا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان پہ تنقید کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہاں. یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا، کیونکہ ہم نے اس کے بعد ان کو کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، اس طرح جس طرح ہم کہہ رہے تھے. اور ہم نے عمران خان کے اوپر فل تھراٹل کام کر دیا اور اس کے بعد پھر عمران خان نے ساڑھے تے کام کر دیتا. اچھا یہ بات مجھے کیوں یاد آئی؟ یہ ٹپیکل طریقہ واردات ہے ہمارے ادارے کا. آج کل پتہ چلا ہے کہ وہ جو موصوف ہیں، وہ جو لیا کا مفرور ہے، اپنا وہ لیا کا جو مفرور ہے اس کو بھی ادارے نے بلا کے یہی رعایت دی ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کرنا ہے اداروں کو کہیں، سیاستدانوں کو کہیں، ادارے کو کچھ مت کہیں. میں نے اس کی ٹائم لائن پہ جا کے اس کے ٹویٹس کا جائزہ لیا، واقعی یہ یہی ہے. لیکن ادارے کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن تو نہیں آتا. تو لہٰذا موصوف نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بک بک کی ہے اور جس طرح کی گالیاں بکی ہیں، جس طرح وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گالیاں بک رہے ہیں اور بکتا ہے، میرا مطلب ہے کہ اچھا اب اس میں ایک اور بھی بات ہو گئی ہے جو کہ اس نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہیں. جو یہ ہوئے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے 14 لوگ گوادر کے اندر، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پھر کچھ لوگ، اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کرے اس طرح کی جو ایک دن میں 5 جو دھماکے ہوئے جس پہ میں گزشتہ ولاگ کر چکا ہوں. تو وہ جو ہیں وہاں پہ ان کے ٹویٹر سے یا ایسی آئی ڈیز جن کے فالوور جو ہوتے ہیں وہ 0 ہوتے ہیں، وہ انہوں نے 8, 10, 15 لوگوں کو فالو کیا ہوتا ہے، لیکن ان کے فالوور 1, 0, 2, 5 ہوتے ہیں. یہ آئی ڈیز جو ہیں وہ بڑی تیزی میں بنائی جاتی، اور اتنی تیزی میں بنائی گئی ہوتی ہیں کہ اپنی دوسری آئی ڈی سے بھی اس کو فالو کرنے کا بھی وقت نہیں لیا ہوتا اس بندے نے جس نے وہ کمنٹ کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی بہت بڑے سنڈیکیٹ کے اندر یہ چیز کریٹ کی جا رہی ہے، اور اس آئی ڈی سے جو چیز جو ہے وہ پروپیگیٹ کی جا رہی ہے، یہ جو ہے یہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہو رہا. تو ایسی آئی ڈیز سے سیلیبریٹ کروایا جانا، بظاہر وہ آئی ڈیز جو ہیں ان کو پاکستانی ظاہر کیا گیا ہوا ہے یا پاکستان سے وہ رجسٹر کروائی گئی ہوئی ہیں، ایسی آئی ڈیز سے یہ جو شہادتیں ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے بچوں کی، ہمارے ہی بیٹے ہیں، ان کی جو شہادتیں ہیں اس کے اوپر باقاعدہ وہ والی زبان بولنا جس کا ذکر کرتے کرتے میں پسلیاں توڑوا بیٹھا ہوں کہ پاکستان کی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو تھی وہ بنیادی طور پہ انڈیا کے اس طرح کے نیٹ ورکس کے ساتھ پوری طرح منسلک ہو کے چل رہی تھی.
کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ چیف آف جنرل سٹاف صاحب جو تھے وہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے اوپر پاکستان کے مختلف کورس، پاکستان فوج کے مختلف کورس میں جا کے تقاریر فرمایا کرتے تھے، اور 80 ارب اور 100 ارب اور 60 ارب اور 40 ارب روپے کے اضافی اخراجات جو ہوتے تھے وہ حکومت پاکستان سے طلب کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے یہ سارے چمونے جو تھے ISPR میں یہ کریٹ کیے گئے، یہ مونسٹرز تخلیق کیے گئے، اور یہ مونسٹر اب ادارے کو پڑ چکے ہیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھایا جائے، یہ ساری کہانی ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں وہ خاکسار تھا جنہیں باہر نکل کے کھپا آئی تھی کہ اے کرنڈے جی، اور انہوں نے کل انہوں نے ہی پہنا ہے اور پائے، میرا رب میری شرمیں رکھنے والا ہے، وہ میں نے کہا انہوں نے تمہیں پڑ جانا ہے، اور وہ پڑ گئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن ثابت یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن کہ اے اپنے بچے نے، برخوردار نے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس دن ان کو کہیں گے باز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ افسروں کے سامنے بھی یہی کہا جا رہا ہے، سب آرڈینیٹس کے سامنے بھی یہی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ خاکسار عرض کیا کرتا تھا کہ الفاظ اور بیانیے تک جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، جو کہ ان کے سیما پار والوں کے جو بیانیے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گھس کے مارا، تو ادھر جو ان کی زیر صدارت ہماری 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ، یعنی کہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وار، یعنی کہ ISPR سپانسرڈ جو ٹرولز تھے، وہ بھی جب اسد طور کے گھر میں گھس کے خفیہ ادارے کے لوگ اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو ہم نے گھس کے مارا والا بیانیہ ادھر سے اٹھا کے ادھر چلایا جاتا ہے بھائی۔ یہ اس سے زیادہ ریزیمبلنس تو کچھ نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے گھس کے مارا، آپ اس کو کاؤنٹر کرو، ہم نے تمہارے منہ پہ مارا، ٹھیک ہے نا، اس لیے ابھینندن کا منہ سوج گیا۔ کاؤنٹر تو یہ ہونا چاہیے نا، نہیں ہوا، اور کھرب ہار روپے کی لاگت سے کھڑی کی گئی 5th جنریشن ہائیبرڈ وار نے آج تک انڈیا کے اندر سے کریٹ کیے گئے کسی سلوگن کا، کسی نریٹو کا کاؤنٹر کیا ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں DG ISPR سے لے کے اور اپنے سونے منڈے ندیم انجم تک، وہ مجھے ضرور بھجوایا جائے سر، وہ مجھے بھجوایا جائے۔ یہ دیکھیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، ہم نے اس کے مقابلے کا، ہاں ہم نے ان کے مقابلے کا کاؤنٹر نریٹو بنا کے یا کاؤنٹر سلوگن بنا کے ان کا منہ توڑا۔ 2011 میں لانچ کی تھی نا سر آپ نے، مطلب سامنے آئے تھے، ویسے تو 2008 سے ہو گیا تھا، لیکن سر 2008 سے لے کے آج 2023 پہ چیلنج ہے میرا، سرحد پار سے پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ بنا ہو تو اس کا کاؤنٹر نریٹو جو آپ کی 5th جنریشن ہائیبرڈ وار یعنی کہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ نے تخلیق کیا ہو، وہ قوم کے سامنے رکھ دیجئے کہ یہ دیکھیے ہم نے 2014 کے اندر یہ کیا تھا، ہم نے ابھینندن کے گرنے کے وقت یہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم جیسے لوگ تھے سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ یار ہمارے ملک نے ابھینندن کو پھینٹ لگائی ہے تو لیٹس سیلیبریٹ اٹ۔ آپ کے یہ جو 50 تھے نا، یہ سر ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، یہ بندہ یہ خاکسار پٹتا رہا ہے اس بات کو کہ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو انہوں نے گھس کے مارا والا وہ بیانیہ اٹھا کے اسد علی طور کے گھر میں جب گھس کے اس پہ تشدد کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ استعمال کیا۔ انہوں نے پاکستان کے 50 نے ہر موقع کے اوپر BJP کے نریٹو استعمال کیے ہیں آپ کے اور ہمارے خلاف۔ آپ چونکہ خود کو الگ سمجھتے ہیں اور ہمیں الگ سمجھتے ہیں، تو میں واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ پاک فوج کے اور پاکستانی قوم کے خلاف انہوں نے BJP کے نریٹو لفظ بلفظ مختلف مواقع کے اوپر استعمال کیے ہیں۔ تو سر ابھی بھی اس لنڈے کی کتوری کو اگر آپ نے بلا کے یہی کہنا ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف آپ جو مرضی بکواس کریں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے آپ کی ایک پرماننٹ پالیسی ہے، میں نے بتایا نا میرے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا، لیکن سر جو اس نے یہ شہداء کا مذاق اڑایا ہے
جنرل سرفراز صاحب کی شہادت کو طنز کیا ہے یا اس کا مذاق اڑایا ہے، یا اس کا مذاق اڑانے والی جو پوسٹ ہیں ان کو ری ٹویٹ کیا ہے، سر وہ تو آپ کے تھے نا، چلو سانو تو چھڈو نا جی، ہم تو اپنے بچے دے کے آپ کو ویسے ہی فارغ ہو گئے، لنڈورے ہو گئے، اونترے نکھترے ہو گئے، وہ بچے ہمارے رہے ہی نہیں، آپ تو اون کر لیجئے اس کو، اس بات کو بھول دیجئے کہ جنرل سرفراز میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا، میرا اپنا بہنوئی تھا، میرا سالہ تھا، اس بات کو بھول جائیے، وہ آپ کا بندہ تھا، اور اس کی شہادت کا، اس کی موت کا مذاق اڑانے والے کو صرف اس لیے جانے دیں گے آپ کہ آپ ادارے کے خلاف کوئی بات نہ کریں، سیاسی پارٹیوں کو جو مرضی گالیاں دیتے رہے اور آپ جائیں اور بھونکیں، صرف اس لیے کہ وہ کچھ دیر پہلے آپ کے پے رول پہ تھا، آپ نے اس کو، میرا مطلب ہے، فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا ہے، اس لیے وہ آپ بھی اسے کچھ نہیں کہیں اور ہمیں بھی نہ کہنے دیں۔ ایت زیادتی علی گل تو بہت شدید زیادتی ہے سر۔ بہرحال دکھ ہوا تو میں نے کہا دکھ کر لیا جائے بیان، شکوہ کر دیا جائے کہ شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے، اگر آپ ہمیں اپنا سمجھیں تو یہ شکوہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔